الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا درس ہوتا ہے، جو حضرت کے بہت ہی قیمتی مکتوبات شریف سے اخذ کیے گئے ہیں۔ حضرت دفتر دوم کے مکتوب نمبر 92 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خوارق و کرامات کا ظہور ولایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت سارے لوگ اس میں پریشان ہیں اور خوارق و کرامات کا ظہور جو ہے ولایت کے لیے گویا کہ شرط سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح اولیاء تک نہیں پہنچ پاتے اور شعبدہ بازوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ خوارق جو ہے وہ شعبدہ بازی کے ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مطلب دکھائی دے سکتے ہیں کہ جیسے خوارق ہوں، تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر اصل چیزوں تک پہنچنا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو قرآن و سنت پہ چلنا ہی اصل ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، اور جس طرح علماء خوارق و کمالات کے حصول کے لیے مکلف نہیں ہیں، اسی طرح اولیاء کرام بھی خوارق کے ظہور کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ ولایت سے مراد اللہ جل شانہ کا قرب ہے، جو ما سوا کے نسیان کے بعد اللہ جل شانہ اپنے اولیاء کو عنایت فرماتے ہیں۔ بعض کوئی قرب عطا فرماتے لیکن اس کو مغیبات کہ کوئی اطلاع نہیں کرتے، اور بعض کوئی قرب بھی عطا فرماتے اور مغیبات پر بھی اطلاع بخش دیتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو قرب کی دولت سے کچھ بھی عنایت نہیں کرتے لیکن مغیبات کی اطلاع بخش دیتے ہیں۔ یہ تیسرا شخص استدراج والے ہیں، جس کو نفس کی صفائی نے اس کو مغیبات کے کشف میں مبتلا کر کے گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمُ الْكَاذِبُونَ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ لوگ گمان کرتے کہ ہم کچھ ہیں، آگاہ رہو کہ وہ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان غالب ہو گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا۔ یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خبردار کہ شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے حال کی نشاندہی ہے۔ پہلے اور دوسری قسم کے لوگ جو کہ قرب کی دولت سے مشرف ہے، اولیاء اللہ میں سے ہیں، مغیبات کا کشف نے ان کی ولایت کو زیادہ کرتا ہے، انہیں عدم کشف کی ان کی شان ولایت میں نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ البتہ درجات کے اعتبار سے ان کے درمیان میں فرق ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو غیبی صورتوں کا کشف نہیں ہوتا، وہ ان کشف صورتوں والوں سے افضل اور پیش قدم ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس میں کچھ چیزیں بہت واضح طور پہ سمجھنی چاہیے۔ مثلاً سونامک کی جو ہے نا ایک مطلب یہ مٹی میں سے ایک مطلب سلیکان کا وہ ایک مطلب ذراتوں کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ یہ ویوز کو پکڑتے ہیں، یہ جو ریڈیو ویوز ہیں ان کو پکڑتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں جب یعنی اس طرح ریڈیو سیٹس عام نہیں تھے تو لوگ اس کے ذریعے سے ویوز کو کیچ کر کے اسپیکر پہ مطلب ڈالا کرتے تھے اور وہی ریڈیو سیٹ بن جاتا تھا ان کا۔ ریڈیو میں بھی تقریباً یہی چیز ہوتی ہے، فریکوینسی میچنگ مطلب وہ کرتے ہیں۔ اب یہ فریکوینسی میچنگ ایک سائنس ہے، تو جس طریقے سے فریکوینسی میچنگ جو ہے نا مطلب اس کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کائنات کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کے ساتھ اگر فریکوینسی میچ کر لے کسی کی تو ان کو کشف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر مشقیں ہوتی ہیں، وہ مشقیں ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، جیسے سائنس کے اوپر طریقے ہوتے ہیں، مطلب وہ تو اس کے ذریعے سے وہ ایکسپلور کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی انالائز کرتے ہیں، اسے نتائج نکالتے ہیں، پھر اس سے وہ چیزیں بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک کشفیات کی بھی ایک دنیا ہے جو مشقوں کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے صرف ایک لفظ کے ذریعے سے اس کو بتایا، نفس کی صفائی۔ نفس کی صفائی سے مراد ہے کہ مشقوں کے ذریعے سے اس کی الائنمنٹ، مشقوں کے ذریعے سے اس کی الائنمنٹ، مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے سے اس کی الائنمنٹ۔ یہ مطلب اس طرح بہت سارے خوارق کے کام ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ بعض بزرگوں کے ساتھ مقابلے بھی ہوئے ایسے لوگ ہیں، یعنی ان لوگوں نے کشفیات اپنے دکھائیں، اور بزرگوں کو جو کشف ہوتے ہیں وہ گرانٹڈ ہوتا ہے، وہ اچیوڈ نہیں ہوتا، مطلب انہیں اس نیت سے کیے نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک ان کو کسی بھی چیز کا علم عطا فرماتے ہیں تو من جانب اللہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اس کے اوپر محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محنت وہ کرتے ہیں
اپنے نفس کی اصلاح کے لیے. اب نفس کی اصلاح کی محنت میں بھی کچھ زیادہ تو چیزیں مطلب آ جاتی ہیں, تو کچھ اس کی وجہ سے چیزیں آ سکتی ہیں. اس وجہ سے بعض کو مناسبت ہوتی, بعض کو مناسبت نہیں ہوتی. بعض بزرگوں کو مناسبت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سے مشقیں کر لیتے ہیں, مثال کے تو مراقبات وغیرہ ان کے ذرا تھوڑے سے ہو جائیں تو ان کو کشف ہونے لگتے ہیں, ان کو کشف ہونے لگتے. تو یہ ان کی مناسبت کی بات ہے. اور بعض کو نہیں ہوتی مناسبت, وہ بے شک کتنے اونچے مقام پہ پہنچ جائے, ان کو پتہ نہیں چلتا کس چیز کا. ہاں جی, حضرت تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کہا حضرت میں نے مفتی محمود صاحب کو خواب میں دیکھا, پر میں نے جاگتے میں دیکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں, بس ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو بس دیکھنے میں کیا حرج ہے, ہو گیا, کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے. ہاں جی, تو اس طریقے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس واقعتاً لوگ سمجھتے, مثال کے تو میں ادھر بیٹھے بیٹھے امریکہ میں کسی شخص کو دیکھ لوں تو اگر میں ویسے بھی دیکھ سکتا تھا اگر ادھر ہوتا, تو اس میں کیا کمال ہے. اگر مطلب ادھر سے میں دیکھ لوں, جیسے میں ٹیلی فون کر کے کسی کی آواز سن لوں, تو اس میں کیا کمال ہے. تو اس طرح کے اندرونی نظام کے ذریعے سے اگر میں کوئی چیز دیکھ لوں تو اس میں کیا کمال ہے. اس کا افضلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بس ایک بات ہے جو جس سے لوگ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو پنڈت اور یہ جوگی اور اس قسم کی جو حرکتیں کرتے ہیں, بس اس میں شہرت ہی ہوتی ہے. ایسے مطلب لوگوں نے یہی کیا, ایسے لوگوں نے یہی کیا, ویسے لوگ کیا. مطلب میں کہتا ہوں یہ شاعری نہیں ہے, شاعری واہ واہ والی شاعری جو ہوتی ہے, تو اس میں شاعر صرف واہ واہ سننے کے لیے ساری محنت کرتے ہیں, واہ واہ سننے کے لیے مشاعرے میں جاتے ہیں, اور جو ہے نا وہ لوگ اس کی جو ہے نا مقرر کرتے ہیں. باقی اس کو کیا فائدہ ہے. اب اگر اس کے لیے اگر وہ کوئی ایسا کام کر لے جس سے وہ گناہ گار ہو جائے, بعض لوگ کا ایمان بھی خراب ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے اشعار کہہ دیتے ہیں, تو اس نے اس سے کمایا کیا دنیا میں بھی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیا ہو گیا خواہ. اس طرح یہ جو لوگ جوتشی ہوتے ہیں یا اس قسم کے, تو یہ بھی مطلب ان کی شہرت ہو جاتی, چلو کچھ پیسے بھی کما لیے تو کیا ہوا. ہاں جی, تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو کشفیات اور مغیبات اور اس خوارق وغیرہ سے بھی روشناس کیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک کا قرب عطا ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ ان سے غافل ہوتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف یہ ان چیزوں کا مطلب خوارق وغیرہ کا حصہ دیا جاتا ہے, اور ان کو قرب اللہ تعالیٰ کا نہیں نصیب ہوتا. یہ آخری والے بالکل محروم ہیں, اور جو پہلے والے جو ہے نا ان کو دونوں حاصل ہیں, لیکن افضلیت کا کیا پتہ, کیونکہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرب اگر کسی کو زیادہ حاصل ہے, بے شک اس کو حاصل ہو یا حاصل نہ ہو, اس سے کوئی فائدہ, کیونکہ یہ دنیا کی چیز ہے, دنیا میں رہ جائے گی. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرب جس کو زیادہ حاصل ہے, بے شک اس کے ساتھ یہ چیزیں حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اب جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے خوارق بہت زیادہ تھے, لیکن اللہ کا تعلق بھی بہت زیادہ تھا. تو بس ٹھیک ہے, دونوں ان کو حاصل تھی. اور کچھ حضرات ایسے ہیں ہمارے ماشاءاللہ قریبی حضرات ایسے تھے جن کو ان چیزوں سے کوئی مناسبت نہیں, جیسے تانوی رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی, تو وہ لیکن یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا, مطلب یہ والی یہ چیزیں بہت تھی ان کی. تو یہ مطلب ایسے یہ بھی اس طرح بھی ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ بچائے, مطلب جو اس قسم کے شعبۃ باز بن جاتے ہیں, خوارق اس کے ذریعے سے جو ہے نا مطلب وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو یہ لوگ خسارے میں ہیں, کیونکہ ان کو صرف بس یہی ٹیکرے مل گئے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ وہ بلقیس مطلب انہیں بہت ساری چیزیں بھیجی, تو اس وقت ایسا ہوا تھا کہ جس راستے پہ جا رہے تھے وہ سارا سونے کا تھا. دیکھا یہ کیا کرے, ہم تو چیز سونا لے جا رہے ہیں, ادھر سارا راستہ سونے کا ہے.
لیکن اب کیا کریں، چلو آ ہی گئے ہیں تو ملاقات تو ہو ہی جائے اور پیش کر لے، پھر جو بھی صورتحال ہو بتا دیں گے. ہاں جی. تو ظاہر مطلب ہے کہ یعنی ان کا تو اس طرح تھا نہیں. تو یہ جو بات ہے مطلب جو مستغنی ہوتے ہیں نا حضرات، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ یعنی بصیرت کے نور سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مشاہدہ کرایا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان چیزوں کی طرف کچھ بھی نہیں دیکھتے. ہاں جی. دفتر اول کا مکتوب نمبر 281 میں حضرت فرماتے ہیں، اس طریقے میں مایوس اور خسارہ والا وہ شخص ہے جو اس طریقے میں داخل ہو کر بھی اس طریقے کے آداب کو مد نظر نہ رکھے، وہ نئی امور اس طریقے میں پیدا کر لے اور اس طریقے کے برخلاف اپنے واقعات اور خوابوں پر اعتماد کرے. اس صورت میں طریقے کا گناہ کیا ہے؟ وہ اپنے خوابوں اور واقعات کے راہ پر چل رہا ہے اور اپنے اختیار سے کعبہ معظمہ کے راستے سے منہ پھیر کر ترکستان کی طرف جا رہا ہے. سرسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی ای راہ کہ تو میروی بترکستان است. کعبہ کہاں کو پہنچے گا تو انجان، یہ ترکی کی طرف تو جا رہا ہے. یہ اصل میں گویا کہ حضرت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی وہ طریقے پہ داخل ہو چکے ہو طریقے میں، لیکن طریقے کی سمجھ ان کو نہیں ہوتی اور اپنی طرف سے کچھ واقعات اور خوابوں پر اعتماد کر کے جو ہے نا طریقے سے ہٹ جاتے ہیں اور اصل چیز ان کے پاس نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں کہ ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا. دفتر اول کے مکتوب نمبر 211 میں تکمیل و ارشاد کے مقام کی ضروری شرطوں کے بارے میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں. دوسرے یہ کہ چونکہ آپ کو طریقہ سکھانے کے لیے قسم کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اس بارے میں چند فوائد لکھے جاتے ہیں. گوش ہوش سے سن کر اس پر عمل پیرا ہو، یعنی اپنے کسی خلیفہ کو جاننا چاہیے کہ جب کوئی طالب آپ کے پاس ارادت کے لیے آئے تو اس کو طریقہ سکھانے میں بہت تحمل کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس عمر میں آپ کو استدراج مطلوب ہو. وہی والی بات ہے، تانویر احمد سے والی بات. ہاں جی. اور خرابی منظور ہو، خصوصاً جب کسی مرید کے آنے پر کچھ خوشی و سرور پیدا ہونا چاہیے. اس کے بارے میں التجا و تضرع کا طریق اختیار کر کے چند مرتبہ استخارہ کرے تاکہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کو طریقہ سکھانا چاہیے. اور اس میں خرابی میں استدراج مراد نہیں ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کے بندوں میں تصرف کرنا اور اپنے وقت کو ان کے پیچھے ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر جائز نہیں. آیت کریمہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تاکہ لوگ کو اندھیروں سے نور کی طرف اللہ تعالیٰ کی اذن سے نکالے. اس معنی پر دلالت کرتے ہیں. کتنا سٹرانگ مطلب حج دلیل ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہو تو پھر ٹھیک ہے. ایک بزرگ فوت ہو گئے تو ان کو خطاب ہو کہ تو وہی ہے جس نے میرے دین میں میرے بندوں پر زیر یعنی شیخ کامل کی اجازت کے بغیر ارشاد اختیار کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہاں. فرمایا تو نے میرے بندوں کو میری طرف تفویض کیوں نہیں کیا اور دل سے میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوا؟ اور وہ اجازت جو آپ کو اور دوسروں کو دی گئی ہے چند شرائط پر مشروط ہے اور حق تعالیٰ کی رضامندی کا علم حاصل کرنے پر موقوف ہے. ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ مطلق اجازت دی جائے. وقت آنے تک شرائط کو اچھی طرح مد نظر رکھے. اطلاع دینی شرط ہے. میر نعمان کو بھی یہی لکھا گیا ہے، وہاں سے معلوم کرے، غرض کوش کرے تاکہ وقت آ جائے اور شرائط کی پابندی سے چھوٹ جائیں. والسلام. یہ گویا کہ حضرت نے ان کو کنڈیشنل اجازت دی تھی. میرے خیال میں یہ لفظ اس کے لیے زیادہ مناسب. کنڈیشنل اجازت دی. تو کنڈیشنل اجازت میں پھر کنڈیشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز سبجیکٹ ٹو کنڈیشن ہوتا ہے. تو حضرت نے ان سے پھر فرمایا کہ ان کنڈیشنز کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے. اور جیسے کہ فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے تو استخارہ کر لے. اور مطلب یہ ہے کہ کچھ میرے خیال میں اور شرائط بھی حضرت نے ان کو بتا دی ہوں گی. تو فرمایا کہ ان کو پڑھو اور اس کو سمجھو. اور میر نعمان صاحب کو بھی میں نے بھیجے ہیں، ان سے بھی معلوم کر لو. یعنی وہ چیز جو کہ مطلب شرائط ہیں جو دی گئی ہیں، ان شرائط کی پابندی سے ہی فائدہ ہوگا. اب چونکہ استخارے کی بات آئی ہے تو دفتر اول کے مکتوب نمبر 239 میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے مخدوم استخارہ ہر امر میں مسنون و مبارک ہے، لیکن ضروری نہیں کہ استخارے کے بعد خواب یا واقعہ یا بیداری میں ایسی بات ظاہر جو اس کام کی کرنے یا نہ کرنے پر دلالت کرتی ہو. یہ میرے خیال میں کتنی دفعہ بات میں نے کی ہوگی. ہاں جی، تقریباً
ہر دفعہ میں استخارہ والوں کی بات، لیکن پھر بھی لوگ خوابوں کے پیچھے، میرے سامنے خواب لاتے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا. میں کہتا ہوں بھائی خواب کو چھوڑو، آپ بتاؤ آپ کے دل کا کیا حال ہے، دل میں کیا آ رہا ہے آج. لیکن جو نہ سمجھنے کی قسم کھاتے ہوں تو اس کے بعد ان کو کیا سمجھایا جائے، مطلب ظاہر کو سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آج اگر دل میں اس کام کی کرنے کی رغبت یا میلان پہلے سے آئے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام کرنا چاہیے. اور اگر کل بھی رغبت اس قدر ہے جیسے کہ استخارے سے پہلے تھی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، تب بھی منع نہیں ہے، لیکن اس صورت میں استخاروں کا تکرار کرنا چاہیے تاکہ رغبت و میلان کی زیادتی معلوم ہو جائے. یہی بات ہم بتاتے ہیں. استخاروں کی تقریر کی انتہا 7 مرتبہ تک ہے. اگر پہلی مرتبہ استخارہ ادا کرنے کے بعد توجہ میں کمی معلوم ہو تو یہ بات منع پر دلالت کرتی ہے. اس صورت میں بھی استخاروں کو چند بار کرے تو گنجائش ہے، بلکہ ہر صورت میں استخارہ مقرر کرنا اولو و انسب ہے. اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں احتیاط ضروری ہے. اس کو میں سائنٹیفکلی یہ بات اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ جو ریزلٹ ہوتا ہے ایک ایکوریٹ ریزلٹ، اس سے ڈیویشن کم ہوتی جاتی ہے جب نمبر جو ہے نا مطلب آف ایونٹس بڑھتے جاتے ہیں. مطلب اس میں جو ہے نا وہ کم ہوتا جائے جتنے مطلب نمبر زیادہ ہو. تو اس وجہ سے استخارہ میں اگر ایک استخارہ کیا تو اس میں بہت زیادہ ایرر کا چانس ہے سمجھنے میں. 2 دفعہ کیا تو کم ہو جائے گا، 3 دفعہ کم کیا جائے تو اور کم ہو جائے گا، 4 دفعہ کیا جائے تو اور کم ہو جائے گا. اس طرح 7 دفعہ کرنے تک فرمایا کہ کر لے زیادہ سے زیادہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا دل کے اوپر بات واضح طور پہ کھل جائے گی. دفتر اول کے مکتوب نمبر 224 میں شیخ مقتدیٰ کے لیے کچھ نصائح ہیں. جاننا چاہیے کہ شیخ بننے اور حق جل شانہ کی طرف مخلوق کو دعوت دینے کا مقام بہت ہی عالی ہے. الشیخ فی قومی کالنبی فی امتی. سبحان اللہ، آج دوسری دلیل مل گئی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا، آج حضرت نے بھی فرما دیا. الشیخ فی قومی کالنبی فی امتی ہے. شیخ کی حیثیت اپنے قوم میں جیسے نبی اپنی امت میں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہر بے سر و سامان کو اس عالی مقام سے کیا نسبت ہو سکتی. ہر گدائے مرد میداں کے شبد بشئی آخر سلما کے شبد. ہر گدا کب مرد میداں بن سکے، کب کوئی مچر سلیما بن سکے. احوال و مقامات کا مفصل علم حاصل ہونا اور مشاہدات و تشریعات کی حقیقت کی معرفت اور کشف الہامات کا حاصل ہونا اور واقعات کی تعبیرات کا ظاہر ہونا اس عالی مقام کی لوازمات میں سے. وہ بدون یا حرط الاقتاد، مطلب بعض لوگوں کو تو کشفوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، بعض کو الہامات کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. کشف الہام ایک چیز ہے، دو مختلف چیزیں. الہام میں دل کے اوپر بات آتی ہے کہ بس وہ بات ایک چیز آ جاتی بغیر کسی اس کے، بس وہ جو ہے نا وہ آپ کے دل میں جیسے استخارہ میں آپ کو پتہ چلتا ہے دل میں ایک بات آ جائے. تو اس طرح الہام بھی، یعنی استخارہ بھی ایک قسم کا الہام ہی ہوتا ہے. لیکن وہ جو صاحب الہام ہوتا ہے عام طور پر اس کو الہامات آتے رہتے وہ اور ہے، اور استخارے کے ذریعے الہامات کو کھینچ نہیں ہو رہے. مطلب استخارے کے ذریعے مطلب جو عام شخص ہے وہ بھی الہام کو حاصل کر سکتا ہے. الہام کی صورت میں اس کے اوپر آ جاتی ہے نا بات. تو یہ اور مشاہدت تجلیات کی حقیقت کا پتہ چلے، یعنی اس کو علم ہو کہ تجلی کس کو کہتے ہیں، مشاہدہ کس کو کہتے ہیں، کیسے مطلب یہ ہے کہ احوال کیا ہوتے ہیں، مقامات کیا ہیں. وہ ان چیزوں کے بارے میں ماشاءاللہ ان کا یعنی شرح صدر اچھا خاصا ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ کابر طریقت کو تعالیٰ اسرارہم اپنے بعض مریدوں کے مقام شیخ تک پہنچنے سے پہلے کسی مسئلت کے پیش نظر ایک طرح کی ایجاد دیتے اور ایک لحاظ سے تجویز فرماتے کہ وہ طالبوں کو طریقت کی تعلیم دیں، ان کے حوال واقعات سے مطلع ہے. اس کے میں آپ کو وجہ بتا دوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے کسی علاقے میں کوئی صاحب نہیں ہے اور شیخ کو علم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی ہونا ضروری ہے. ابھی اس صاحب کی ابھی پوری مکمل اصلاح نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی اسائنمنٹ لگا کر گویا کہ ایک طریقے سے ان کی اصلاح بھی اس کے ذریعے سے کرواتے ہیں، خبرداری کے ذریعے سے. یعنی پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، معلومات کرتے رہتے ہیں.
اور ان سے کام بھی لیتا رہتا ہے اور ان لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا دیتے ہیں. یعنی گویا کہ اس کو اپنا نمائندہ کے طور پہ بناتے، کنٹرول خود کرتا ہے لیکن اس کو ذریعہ بناتا ہے. مطلب یہ کنڈیشنل ایجاد مطلب اس قسم کی ہوتی. تو یہ گویا کہ ایک قسم کی ہوتی ہے کہ وہ دیا جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں شرم و حیا زیادہ ہوتا ہے، تو جب ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو ذمہ داری کے ذریعے سے پھر یہ خود ہی کچھ کوشش محنت کر کے ادھر ادھر کی کر کے کچھ بن ہی جاتا ہے. ہاں جی، کیونکہ میں آپ کو اس کے شرم و حیا کی ایک مثال دوں. بہت عجیب بات ہے لیکن کرنی پڑتی ہے. ہم نے نمازوں کے اوقات پہ کام کیا، اس لیے کام کیا کہ کمپیوٹر ہمیں آتا تھا، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا. میتھمیٹکس تو سب کو آتا ہے لیکن کمپیوٹر میں آتا تھا، تو اس کے ذریعے سے ہم نے اس کی کلی قاعدے معلوم کر کے کمپیوٹر پروگرام ڈیولپ کرنا شروع کر لیا. یہ ہمارا سارا کنٹریبیوشن تھا نمازوں کے اوقات. اس کے بعد حضرت علیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ایک صاحب کے پاس بھیجا گیا، جغرافی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے. اس نے مجھے کنونس کیا کہ رویت ہلال پر کام کرو. اب رویت ہلال کے اوپر بھی تقریباً 1.5 گھنٹے مجھے کنونس کرنے میں اس کو لگے، میں مان نہیں رہا تھا. خیر جب مان گیا تو الحمدللہ وہ کام بھی تقریباً 1.5 سال میں ہو گیا. تو وہ چل پڑا. لوگوں نے مجھے ماہر فلکیات مشہور کر لیا. اب مجھے خود پتا ہے کہ ماہر فلکیات میں نہیں ہوں، کیونکہ ماہر فلکیات تو ظاہر فلکیات کے باقاعدہ کورسز کرنے والے اور یہ مطلب سب کچھ سیکھنے والے ہوتے ہیں. تو میں نے تو اس کو باقاعدہ سیکھا تو تھا نہیں. تو میں نے کہا میں کیسے ماہر فلکیات ہوں. پھر مجھے شرم آئی کہ لوگ کہتے تو ہیں، اب میں ان کو منع تو نہیں کر سکتا، تو چلو پھر سیکھ لو. تو پھر میں نے اپنے لیے سی ڈیز ارینج کی، مل رہی تھی ان دنوں بھی، اب بھی ملتی ہیں ظاہر، اب تو ان سے بھی زیادہ ڈیولپڈ ہیں. تو سی ڈیز ارینج کی، کتابیں لائبریری سے نکالی، انگریزی کی، اردو کی، جہاں جہاں سے کچھ مل سکتا تھا وہ ادھر ادھر سے پڑھنا شروع کر لیا. اس طریقے سے ہم لوگوں کی نظروں میں ایک گویا کہ مستند ماہر فلکیات بن گیا. تو یہ ایک شرم والی بات تھی کہ مطلب ظاہر ہے بھائی لوگ مجھے ماہر فلکیات کیوں کہتے ہیں. میں ماہر فلکیات تو نہ صرف کیونکہ نمازوں کے اوقات اور رویت ہلال یہ تو صرف ایک جز ہے، اور جز کا بھی جز ہے. مطلب یہ پورا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، جز کا بھی جز ہے. ہاں جی، اسفیریکل ٹریگنومیٹری کا استعمال کا ایک جز ہے. تو مطلب ظاہر ہے وہ تو اب کیا مطلب اس پہ ہم کلیم کر سکتے تھے کہ یہ ماہر فلکیات ہے. لیکن پھر بعد میں یعنی وہ چیزیں ہمیں وہ کرنی پڑی. تو اس طرح بعض لوگوں کو اس طرح ایجاد دی جاتی ہے، یہ کچھ حیا کرے گا تو کچھ کام کر لے گا، لیکن بے حیا بن جائے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر واپس لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو معاملہ ذرا گڑبڑ کر رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہاں جی، تو یہ اس میں ہے. اور ایک لحاظ سے تجویز فرماتے کہ وہ طالبوں کو طریقت کی تعلیم دے، ان کے احوال و واقعات سے مطلع. اس طرح کی تجویز میں شیخ مقتدیٰ پر لازم ہے کہ ان مریدان مجاز ہدایت یافتہ مریدوں کو اس کام میں بڑی احتیاط سے کام کرنے کا حکم کرے، اور تاکید کے ساتھ غلط مقامات کی نشاندہی کرے، اور بار بار کے نقص کی اطلاع دیتے رہے، اور مبالغے کے ساتھ ان کے ناقص ہونے کو ظاہر کرے. اس صورت میں اگر شیخ ظاہر حق میں سستی کرے گا تو خیانت ہوگی، اور اگر مرید کو یہ بات پسند نہ آئے تو بد نصیب ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ حق جل شانہ کی رضامندی شیخ کی رضامندی سے وابستہ ہے، اور حق تعالیٰ کا غضب شیخ کے غضب پر موقوف ہے. اس پر کیا مصیبت ہے کہ وہ نہیں سمجھتا کہ ہم سے قطع تعلق کرنا اس کو کہاں سے تک پہنچا دے گا. اگر ہم سے قطع کرے تو اس کو کون ملا دے گا؟ حق سبحانہ تعالیٰ کی پناہ اگر اس قسم کے خیالات اس کے دل میں آئے تو فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، اور حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں التجا و زاری کرے کہ اس بڑی مصیبت ان شیخ سے اراز میں اس کو مبتلا نہ کرے، اس خطرناک بلا و آزمائش میں اس کو گرفتار نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ دوستوں کی اصلاح پرواہی اور اضطراب سے کسی قسم کا غبار و آزار اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. اس وجہ سے امیدوار ہے کہ تمام کاموں کا انجام بخیر ہوگا. سبحان اللہ. یہ میں نے صبح ہی ایک صاحب سے بات عرض کی تھی کہ اللہ جل شانہ نے اس لائن کی اتنی حفاظت فرمائی ہے جو اس میں اخلاص والے لوگ ہیں کہ جو شیخ اور مرید کا آپس میں ربط ہے اس پہ اللہ پاک یدل علی الجماعت والی جو بات ہے وہ اتنی مضبوط ہے
کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ قدم قدم پر مطلب جو ہے نا وہ یعنی اس میں رہنمائی ہوتی ہے. اور جو شیخ سے آگے کا سوچتا ہے تو ہمیشہ اس کو مار پڑتی ہے. مطلب آگے سے مراد یہ تعجیل میں مبتلا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی کچھ مل جائے، یا اپنے آپ کو زیادہ شو کرے کہ گویا مجھے حاصل ہو چکا ہے، کچھ چیز حاصل ہو چکا ہے. تو ایسے لوگ بڑے خسارے میں جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی چیز کے قابل نہیں سمجھتے، بس اسائنمنٹ کے طور پر ان کو جو کچھ مل گیا تو بس اس کو کرتے ہیں. ایسے زیادہ وہ کچھ نہیں مطلب اپنے آپ کو سمجھتے، اور اسی میں خیر ہے. اگر اللہ جل شانہ کا تعلق کسی کو حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے، بس میری طرف ہی رہے، تو مجھے بتاؤ وہ اچھا ہے یا اپنی مرضی سے لوگوں کی طرف چلے جائے؟ ہاں وہ اچھا ہے کہ مطلب اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اسی میں اس کی روحانی ترقی ہو رہی ہو. اور سب سے بڑی بات ہے اس کی طرف لوگوں کی انگلیاں بھی نہیں اٹھ رہی، محفوظ ہے، محفوظ ہے. تو خود اپنے طور پہ تو اسی کو پریفر کرنا چاہیے. یہ حضرت ارمغان سلیمان کا ذرا مجھے دے دے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کو جب خلافت ملی تھی انہوں نے کیا غزل پڑھی تھی؟ یہ علامہ تھے اور پورا خاندان ان کا وہ تھا، یعنی مطلب جو ہے نا بزرگوں کا تھا. لیکن جو ہے نا مطلب جس وقت ان کو خلافت ملی تو پھر کیا کیا جائے. بتقریبی عطائے خلافت 1942. ابھی تو مشق فاغاں کنج میں ہزار کرے، یعنی ابھی اپنی محنت کو کچھ نہیں سمجھ رہا. ابھی تو مشق فاغاں کنج میں ہزار کرے، اثر کے واسطے کچھ اور انتظار کرے. ہاں جی. جو آج لذت درد نہاں کا جویا ہے، جو آج لذت درد نہاں کا جویا ہے، وہ پہلے سوز سے دل کو تو داغدار کرے. ابھی تو مشق فغاں کنج میں ہزار کرے. انہی کے دینے سے ملتا ہے جس کو ملتا ہے، دیکھیں نا اپنے آپ سے نفی. انہی کے دینے سے ملتا ہے جس کو ملتا ہے، وہی نہ چاہے تو کوشش کوئی ہزار کرے. ابھی تو مشق فغاں کنج میں ہزار کرے. ادب سے دیکھ لے مشتاق دور سے ان کو، ادب سے دیکھ لے مشتاق دور سے ان کو، مجال ہے جو انہیں کوئی ہم کنار کرے. ابھی تو مشق فغاں کنج میں ہزار کرے. یعنی اللہ جل شانہ کے ساتھ وصال تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اس طرح جیسے لوگ سمجھتے. ہاں دور سے ہی بس. سنا تو دے اسے افسانہ غم ہجراں، سنا تو دے اسے افسانہ غم ہجراں، وہ اعتبار کرے یا نہ اعتبار کرے، وہ اعتبار کرے یا نہ اعتبار کرے. ابھی تو مشق فغاں کنج میں ہزار کرے. وہ اپنے کان سے سنتے ہیں میرے نالوں کو، وہ اپنے کان سے سنتے ہیں میرے نالوں کو، وہ طرز نالہ ہو جو ان کو بے قرار کرے. ابھی تو مشق فغاں کنج میں ہزار کرے. تیری نظر میں ہے تاثیر مستی صحبا، تیری نظر میں ہے تاثیر مستی صحبا، تیری نگاہ جسے چاہے باد خوار کرے. ابھی تو مشق فغاں کنج میں ہزار کرے. اب یہ وہی والی بات ہے کہ کون سا اسائنمنٹ ملتا ہے، اپنی طرف دیکھنے کا یا کسی مخلوق کی طرف جانے کا. تیری نگاہ میں دونوں خواص رکھے ہیں، تیری نگاہ میں دونوں خواص رکھے ہیں، وہ چاہے مست کرے چاہے ہوشیار کرے،
مست سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بس شکر کی حالت میں اور صبح کی حالت میں چاہے ہوشیار کر لے. وہ چاہے مست کری چاہے ہوشیار کرے، ابھی تو مشق فغاں کنج میں ہزار کرے. تو یہ اصل میں ان حضرات کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی، تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. تعجیل کے لوگ وہی لوگ مطلب وہ گرفتار تعجیل میں ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے وہ تعجیل کیا کریں؟ وہ تو کہے میں نے تو کچھ کیا نہیں، میں کیا اپنے اس کے لیے جو نا وہ چاہوں. تو یہ میرا خیال میں آج کے لیے کافی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ.